بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان نوفل ربانی، آپ پسندیدہ پروگرام تعمیر افکار کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہم ہمیشہ کی طرح آج ایک دفعہ پھر ایک بہت ہی اہم اور باکمال شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لیکن گفتگو سے قبل میں ان کا تعارف کروا دوں کہ ہمارے آج کے پروگرام تعمیر افکار کے میزبان جناب حامد کمال الدین صاحب ہیں۔ حامد کمال الدین صاحب نے حفظ اپنی والدہ سے کیا تھا اور پھر ابتدائی تعلیم مدرسہ غزنویہ لاہور سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے وفاق المدارس سلفیہ سے شہادت العالمیہ کی سند حاصل کی اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ نے LLB کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف اہل فن کے پاس مختلف فنون پڑھتے رہے۔ شیخ عبدالحمید اظہر کے پاس آپ نے اصول الفقہ کی تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کے ساتھ آپ کافی عرصے سے منسلک ہیں۔ آپ امریکہ میں وہاں کا جو ایجوکیشنل سٹی ہے بوسٹن میں آپ اسلامک سنٹر کو چلاتے رہے ہیں، وہاں آپ امام و خطیب تھے، اور اس وقت آپ کے زیر ادارت ایقاظ رسالہ نکل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درس و تدریس سے منسلک ہیں اور اپنے ادارے کے اندر مختلف کلاسز کا اجرا کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے زیر تدریس تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد جو مضامین ہیں وہ آپ پڑھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی تحریری صلاحیت، آپ کی تقریری صلاحیت بہت ساروں کے لیے وہ مشعل راہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ راہ نجات ہے اور ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آئیں ناظرین، شیخ حامد کمال الدین سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شیخ، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اتحاد امت کے داعی ہیں۔ اتحاد کی آپ کی تحریرات اور آپ کے تقاریر ہم سنتے رہتے ہیں، تحریرات پڑھتے ہیں۔ آپ بارش کے ان چند پہلے قطروں میں سے ہیں جو اتحاد امت کی آواز لگاتے ہیں اور اس کے بعد مسلسل بارش ہوتی ہے۔ تو ہمارے اسلامیان بر صغیر کے اندر جو مسلکی منافرت ہے، یہ اس کے اسباب خارجی ہیں یا داخلی ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اندر کے اسباب کی وجہ سے ہے یا بیرونی قوتوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بیرونی قوتیں ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ بھی ایک ویک پوائنٹ ہے تو اس وجہ سے اس کا فائدہ کچھ لیتے ہوں گے، لیکن اصل میں جو ہے وہ جیسے قرآن میں ہے کہ وَإِن تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم اپنے دین کی حقیقت پر صابر، ثابت اور مستقل مزاج رہو گے اور اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کے پابند رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا جو بھی قید مکر جو ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو مطلب بیسیکلی ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، مطلب یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث اللہ کی حفاظت میں، قیامت تک کے لیے اللہ کی حفاظت میں، مطلب ایک درجے میں اللہ کا دشمن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچ جاتی ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مطلب یہ جو شرور انفس اور سیئات اعمال ہیں یہ ہمارے اندر ہیں۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ۔ اور یہ بہت غلط ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ دشمن کے کھاتے میں ڈال کے تو یہ ایک طریقے سے اپنی جو ہے نا ایک برات ہوتی ہے، ایک تزکیہ ہوتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ باہر والے اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو بیسیکلی وہ اصل سبب نہیں، مطلب اصل سبب یہ تھا کہ ہماری جو دینی رہنمائی تھی پچھلے 200 سال کے اندر، یعنی خاصا سارا میرا خیال ہے وزن اسی کو اٹھوایا جاتا ہے۔ تو
جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اس کے خارجی اسباب ہیں داخلی اسباب ہیں، اب مطلب اس پہ پھر ہم آ جائیں گے کہ اگر داخلی اسباب ہیں تو وہ کیا ہیں۔ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بیرونی اور خارجی اسباب ہوں بھی تو وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اثر انداز ہوئے ہیں، تو کیا یہ جو ہمارے داخلی اسباب ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا تھے اور ان اسباب کا سدباب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ منافرت ختم ہونے کی کوئی صورت بھی ہے یا ہم اسی آگ میں سلگتے رہیں گے؟ یہ جس چیز کو آپ مسلکی منافرت کہتے ہیں، اس کے لیے ایک اور لفظ چل رہا ہے فرقہ واریت، اس کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی اگر تو اس کو برا کہنے سے اور اس کی مذمت کہنے سے کام چل رہے تو میرا خیال ہے اس وقت ہر بندہ یہ کام کر رہا ہے، ہر بندہ مسلکی منافرت کی مذمت ہی کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا نا مطلب ہے اس کو ایک بنیاد پر لا کر جو ہے نا وہ اس کا تجزیہ تشخیص کر لینی چاہیے۔ میرے نزدیک جو ایک بہت بڑی الجھن جو ہے نا وہ اس مسئلے میں پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر میں ایک خیر بھی دیکھتا ہوں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ اصول کے اندر حق پر اصرار کریں، اور اصول کے اندر اگر کوئی انحراف ہو رہا ہے تو یہ نہ آپ کی چیز ہے نہ میری چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیز ہے، قیامت تک آسمان کی امانت ہے۔ تو اس کے لیے جو دیانت ہے وہ پھر اسی بات کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے لڑا بھی جائے، اس کے لیے بھیڑا بھی جائے، اس کے لیے بولا بھی جائے، اس کے لیے اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کی سنی بھی جائے۔ مطلب تو جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس مسئلے کی ایک بہت بڑی وجہ اصول اور فروع کا فرق نہ کرنا ہے۔ مطلب وہ کون سی باتیں تھیں کہ جن پر واقعتاً معتزلہ کے ساتھ ہمارا اگر کوئی مطلب وہ ہے، رافضہ کے ایک جینون ہے مسئلہ، اور اس پہ مطلب وہ لوگ کہ جن کے علم پر، جن کی علمی امامت پر ہم سب لوگ بھروسہ کرتے ہیں، تو مطلب ان لوگوں نے ان لوگوں کا رد بھی کیا ہے، ان کو غلط بھی کہا ہے، ان کو منحرف بھی کہا ہے۔ تکفیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اہل بدعت مثلا ان کو کہنا، یا اہل تفرقہ ان کو کہنا، اہل ضلال ان کو کہنا، اہل انحراف ان کو کہنا، وہ یہ تھا کہ وہ جو صاف واضح بدعتی ٹولے ہیں امت کے اندر، ان کا رد بھی ضروری تھا۔ اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اصول۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو اہل سنت ہیں، اہل سنت سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ صحابہ سے علمی فکری وابستگی رکھنے والے جتنے فقہی سلسلے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان سب کو ہم کہتے ہیں یہ اہل السنہ ہے، اور ان کا اختلاف جو ہے یہ وہ اختلاف ہے جس کو ہم اختلاف سائغ کہتے ہیں، جس کو ہم اختلاف قابل قبول کہتے ہیں، جس کو برداشت کرنا ہوتا ہے جی۔ تو وہ جو اختلاف ہے جس کو صحابہ کے وقت سے لے کر قبول کیا گیا ہے، اور بعد میں جو ائمہ ہیں ہمارے ائمہ فقہا، تو یہ لوگ قبول کرتے رہے، تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فروع کا اختلاف، اور فروع کے اختلاف کے اندر اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر گنجائش جو ہے نا وہ رکھی جاتی ہے۔ اس وقت مطلب ایک گولی جو ہے وہ بہت زبردست دی جا رہی ہے، مطلب میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ہم متنبہ رہیں۔ فرقہ واریت کی مذمت کر کر کے جو ہے وہ ہمیں اصول سے بھی ہٹایا جا رہا ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ جو ایک مومنٹم بنا دیا گیا ہے نا مسلکی منافرت کے مخالفت کے نام پر یا فرقہ واریت کے خلاف، اس مومنٹم میں ہم سبھی جو جا رہے ہیں، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے یا شاید آنا چکا ہو کہ مطلب ہے کہ رافضہ کے خلاف بھی جب آپ کچھ بولنے لکھیں گے کہ فرقہ واریت ہے، حتیٰ کہ بعید نہیں ہے کہ تھوڑے دنوں میں قادیانیت کے خلاف جب آپ بات کریں کہ یار یہ آپ جو ہے نا یہ آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کسی کو غلط نہیں کہو، سبحان اللہ، کسی کو غلط نہ کہو تو دین کیسے محفوظ رہے گا آپ کا؟ تو اس وجہ سے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے جو ہے نا اس کو ایک پیکج بنا دیا ہے، اصول اور فروع کو یوں یہ کر دیا ہے، جب وہ فرقہ واریت کی مذمت کریں گے تو ہم اصول سے بھی جائیں گے، اور جب وہ مطلب ہے کہ ان بحثوں کی گنجائش دیں گے تو ہم فروع میں لڑیں گے، میری آپس کی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ تو اللہ علم مطلب میں جو ایک بہت بڑا اس کا جو سبب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ امت کو اصول اور فروع کا سب فرق سمجھانا، اہل السنہ والجماعہ کا ایک دائرہ سمجھانا، بدعتی ٹولوں کے حوالے سے وہ جو ہمارا 1400 سالہ پرانا ایک ڈسکورس چلا آ رہا ہے
اس کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھانا. تو یہ ایک طبی بات ہے کہ حق کی اتباع کا جذبہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ جب دیکھے گا کسی بڑے انحراف کو دین کے اندر، کسی صاف بدعت کو، کسی شرکیہ رجحان کو، کسی مطلب صحابہ سے تصادم کے کسی اس کو، اچھا تو اس پر جو ہے نا وہ کرے گا، وہ مطلب وہ مزاحمت دے گا. تو مطلب ہے کہ اس وجہ سے جب آپ اس جذبے کو اس کی صحیح جگہ نہیں دیں گے تو پھر ہر جگہ لڑے گا، وہ ہر جگہ لڑائی کرے گا. تو میرے نزدیک تو مطلب اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا اصول اور فروع کا فرق واضح نہ کرنا ہے. اور میں تو اس سے بہت زیادہ خوش اور مطمئن نہیں ہوں کہ اس وقت کچھ کامیابی جو ہے وہ فرقہ واریت کے روک میں پالی گئی ہے. میڈیا کے اندر بھی، حتیٰ کہ مساجد کے اندر بھی ایک فضا سی بن رہی ہے یار کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کو غلط نہیں کہنا. بظاہر یہ ایک بہت اچھی بات ہے، میں خود اس کو مطلب بہت پسند کرتا ہوں، مگر میں اس کے پیچھے چھپے ہوئے کئی ساری چیزوں کو بھی صاف محسوس کر رہا ہوں. میں اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوں کیونکہ یہ فرقہ واریت کا جو خاتمہ کیا گیا ہے وہ ایک اصول کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے. وہ خارجی اثرات جو ہے نا، وہ خارجی ایک ایجنڈا تھا جس نے ہمیں ایک گولی دی، اور اس میں جو ہے نا ہم سب لوگ جو ہیں وہ فرقہ واریت سے بھی پیچھے ہٹے ہیں. تو مطلب وہی ہے کہ مطلب ہے کہ جب آپ کچھ چھوڑیں گے تو حق بھی چھوٹ جائے گا، جب آپ پکڑیں گے تو کچھ غلط کو بھی آپ اختیار کر لیں گے. تو بہت ایک موٹی ضرورت ہے ہماری، اور آج بھی ضرورت ہے کہ ہم بدعت اور سنت کا ایک جو بہت بنیادی فرق ہے وہ کریں. اور امت کے جو تاریخی دشمن ہیں امت کے اندر، امت کے جو تاریخی انحرافات ہیں، جو واضح منحرف ٹولے ہیں، ان کو آج بھی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروائیں، اور ان کے مقابلے پر جو وابستگان صحابہ ہیں ان کی وحدت کو ہم لے کر آئیں، اور صرف اس وحدت کو ہم حق کہیں اور اسی کو اون کریں، اسی کو پروموٹ کریں. اور وہ بہت سارے اہل باطل کو وہ ظاہر ہے وہ تکلیف دے گا، لیکن مطلب ہم اسی پر آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک صحیح ڈگر پہ چلے گا کام. مطلب یہ کہ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ کچھ داخلی سبب بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، اور خارجی اسباب جو ہیں وہ ہماری کمزوری ہی کی وجہ سے ہیں. ایک سبب کی طرف آپ نے نشاندہی کہ اصول اور فروع کا فرق جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. لیکن شیخ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ ابحاث ہوتی رہی ہیں، اختلافات ہوتے رہے ہیں، وہ اصول میں ہوتے رہے ہیں اور ائمہ کرتے رہے ہیں، اہل علم کرتے رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے اندر ہر آدمی، عوام، خواص، ہر آدمی جو ایک بن چکا ہے اور فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ گیا اور وہ فرقہ وارانہ گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو یہ کمزوری کہاں سے آئی کہ اہل علم کی گفتگویں جو ہیں وہ عوام کے اندر آئیں اور پھر اس سے نفرتیں پھیلیں؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے نا فارغ مباش کچھ کیا کر، تو یعنی کچھ سرگرمی آپ کو دینی تھی. یعنی کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مطلب کسی نہ کسی کی مخالفت کرنا، کسی کو اپنا مد مقابل جاننا، یعنی یہ انسانی ضرورت ہے. حتیٰ کہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی وحدت کو بہت ساری اسٹیٹس کا مجموعہ نا 50 اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے جوڑی ہیں. وہ کہتے ہیں مختلف ادوار میں امریکہ کو کوئی دشمن گھڑنا پڑا ہے، اور وہ دشمن اور اس کا حوا دکھا کر انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے نا ایک وحدت دی ہے. مطلب یہ ایک انسانی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے کو 50 60 70 سال جو ہے نا وہ سوویت یونین نے نکالے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک مسلمان دشمن آپ کو پتہ ہے ویسے کوئی ایک اسلام کے پاس کوئی ایک بھی اسٹیٹ نہیں ہے نا، کوئی ایک بھی اسٹیٹ، کوئی ایک بھی ریگولر آرمی اسلام کے پاس نہیں ہے جو کافروں سے جنگ کر رہی ہو. اچھا لیکن یہ کہ اب انہوں نے وہ اسلام کا ایک حوا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں گھڑا ہے کہ کہنے کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ آپ کو اپنے اس مسلمان کو، خواہ وہ اس مسلک کا ہو، اس فقہ کا ہو، اس کو ایک دشمن آپ کو دینا ہے. دشمن آپ کی ضرورت ہے مطلب. اور انما وہ جو ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ جب شیطان کا جو حزب ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 150-200 سال سے دشمن جو ہے وہ ایک اس انداز میں ہمارے اوپر مطلب چڑھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ جو تاتاری تھا کیا تھا اس کے بعد سوائے تلوار کے،
مطلب کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو دشمن آیا ہے اس کے پاس تلوار بھی تھی, ظاہر ہے مطلب بڑے جو ماڈرن جو اسلحہ تھا, اس کے پاس پریس بھی تھا, اس کے پاس تھیٹر بھی تھا, اس کے پاس سینما بھی تھا, اس کے پاس اخبار بھی تھا, اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. اور اس کا کفر بھی وہ کفر ہے جو اس سے پہلے شاید کسی ملت نے نہیں کیا ہوگا. یعنی انبیاء کے ساتھ اتنی منظم اور نظریاتی جنگ جو اس نے کی. بات یہ ہے کہ ان سب کے خلاف جو ہے اٹھا دینا چاہیے تھا, وہ اس کو جگا دینا چاہیے تھا. یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے. مطلب دیکھیں, جب آپ نے اس کی جو ایک ریٹیلیشن ہے, ایک کسی کے مخالفت کرنا اور کسی کو غلط کہنا, جب آپ نے اس کے اصل خانے کو, حالانکہ آپ بہت اچھا بھر سکتے تھے, یہ جو باطل تہذیب ہے, باطل دین ہے پورا ایک, ٹھیک ہے, اور جس نے مطلب ہے کہ آپ کے پورے معاشرے کی صورت کو بگاڑ دیا ہے, اور آپ کے اسی مطلب سستی کی وجہ سے سوئے رہے, وہ نہیں گیا. تو جب آپ نے ایک بہت بڑا رخنہ جو ہے اس کی زندگی میں چھوڑ دیا, پر نہیں کیا, تو اس نے پھر لا محالہ اس دشمن کے خانے کو کسی سے پر کرنا تھا. پھر یہ کیا کہ اس مسلک کے بندے نے اس مسلک سے وہ خانہ پر کر لیا, اس نے اس سے پر کر لیا, اس نے اس پر کر لیا, اور ظاہر بات ہے کہ یہ پھر مطلب پبلک کی سطح پر آ گیا. مطلب ایک بہت بڑی آج بھی یہ ہے, اور اگر کچھ بہتری ہوئی ہے بعض اچھے پہلوؤں سے, تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمان گروہوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ امت کے کھلے دشمن کو گریبان سے پکڑیں. الحمدللہ کئی سارے امت کے محاذ ایسے ہیں, مطلب جو پچھلے 30-40 سال میں, یہ جب سے سوویت یونین کے ساتھ مسلمان امت کا جو ایک ہوئی ہے, اس کے بعد سے وہ حس جو ہے نا وہ بیدار ہوئی ہے کہ کافر جو ہے وہ مطلب اپنی تہذیب کے ساتھ یا اپنے ایجنڈا کے ساتھ آیا ہے, تو ہم مسلمان. تو بات یہ ہے کہ جب آپ مسلمان کو جگاتے ہیں تو اس کے اندر یہ مسلکی منافرتیں جو ہے نا وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. جب آپ جو ہے نا وہ کافر کے ساتھ, مطلب جہاد اس مسئلے کا حل ہے, اور جہاد جب میں عرض کرتا ہوں تو وہ ایک وسیع مطلب اس میں ہے, اس میں قتال اس کا ایک حصہ تو یقینی طور پر ہے, لیکن یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ آج ایک نظریاتی سطح پر بھی ہے, ایک سماجی سطح پر بھی ہے. تو کافر جو کھلا کافر ہے, اللہ کا انبیاء کا کھلا دشمن ہے, اس کے ساتھ جنگ جو ہے اگر آپ انشاءاللہ العزیز نظریاتی, سماجی, تہذیبی سطح پر اس کو آپ زندہ کر دیتے ہیں تو اس مسئلے کی منافرت کا بھی حل نکل آتا ہے. ورنہ اس کو لازماً کچھ کام چاہیے, تو یہ آپس میں لڑے گا مسلمان. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس بات کو اگر میں مختصر تعبیر کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصل دشمن کو پہچاننے میں غلطی کی ہے. جی, ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو دشمن تو پھر اس رکھنے کو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ پر کر لیا. بھائیوں کے ساتھ. تو شیخ, یہ جو اصل دشمن کی پہچان ہے, اس کا طریقہ کار تو دعوت ہوگا. تو وہ دعوت کس اسلوب میں, کس طریقے سے امت کو دی جائے کہ امت جو ہے وہ اپنے اصلی دشمن کو پہچانے؟ اس کے لیے خیر کئی ساری سطحیں جو ہیں وہ درکار ہیں. کئی سارے امت کے جو اہل خیر ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آج جس طریقے سے کسی وقت امام غزالی نے اور ان کے بعد پھر امام ابن تیمیہ وغیرہ نے ایک طرح کا علم الکلام مسلمانوں کی ضرورت کا جو ہے نا وہ ایجاد کیا, اور یعنی جو اہل کفر کے جو حملے ہیں اسلامی عقیدے پر, اس کے خلاف جو رد ہے, اور بہت زیادہ رد جو جب یہ جو رد کی سطح ہوتی ہے یہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ آپ مخالف ہی کے تناقضات کو کھول دیں, کیونکہ وہ آپ کے قرآن کو تو بھی مانتا ہی نہیں ہے نا. وہ تو جب جس دن اسلام پر ایمان لے گا اس دن آپ کو قرآن کا حوالہ دیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حدیث کا حوالہ دیں گے. ابھی تو ظاہر ہے وہ سطح ہی نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت وغیرہ کو جو ہے نا حجت ٹھہرانے سے پہلے ہی کچھ آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس میں آپ باطل کا بطلان جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو عمل اور علم الکلام کو ہم اسی درجے میں ہی قبول کرتے ہیں, ورنہ اپنے دین کو تو ثابت کرنا ہمارا صرف قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اپنے دین کو تو ہم کسی فلسفے سے ثابت نہیں کرتے ہیں. البتہ باطل کا رد جو ہے وہ ہم فلسفے سے ہی کرتے ہیں, کیونکہ بھی وہ قرآن. اچھا, تو ہمارے ان ائمہ نے جب مطلب یہ معتزلہ وغیرہ آئے تو اس وقت امام احمد ابن حنبل اور دیگر ائمہ نے مسلمانوں کی علمی جنگ جو ہے وہ لڑ دی.
اور اس کی بنیاد پر بالکل عام جو اہل سنت کے جو خطیب اور واعظ تھے وہ بھی ان دلائل سے استفادہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو جو روز مرہ کی جو ایمونیشن ہوتا ہے نا، جو مطلب گولہ بارود ہے، وہ عام آدمی کو، عام مسجد کو جو ہے وہ فراہم ہو گیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے عام آدمی نے تو صرف مطلب تیار چیز داغنی ہوتی ہے نا، مطلب اس کو تو آپ کو تیار کر کے دینا ہوتا ہے۔ اب یہ بہت مشکل ہے کہ ایک عام آدمی کو آپ چھوڑ دیں اور وہ یہ کہے کہ وہ فرائیڈ کا بھی اور ڈارون کا بھی اور فلاں کا بھی فلاں کا بھی جو کفر ہے وہ اس کو سمجھ بھی لے اور وہ مطلب کر بھی لے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ایک سطح تو مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے ہر دور کے اندر، اور مطلب اس کے بعد یہ بر صغیر میں بہت بڑی مثال اس کی مجدد الفسانی ہے کہ وہ جو اکبر کے جتنے درباری اور باری، اگر مطلب ان کے آپ خطوط پڑھیں ماشاءاللہ اس کے اندر ایک علمی پورا جو ہے وہ جواب ہے، اور وہ کیونکہ اس دور کے علماء کے استاد تھے تو وہ ان سب کو مطلب وہ چیز وہ دے۔ یہاں پر جو ایک بہت بڑی کمی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ باطل تہذیب جو ہے اس کے خلاف کوئی بہت اچھا علمی مواد بھی فراہم نہیں کیا گیا، اور اگر کہیں کیا گیا تو شاید وہ کوئی اس انداز میں نہیں کہ جیسے وہ بالکل تیار حالت میں گولہ بارود ہر خطیب کو جو ہے نا فراہم کیا۔ اور آج بھی میں اس کی ضرورت محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، جو آپ نے کہا نا کہ اس کا طریقہ کہ اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو باطل جو تہذیب ہے اور باطل جو عقیدہ ہے جو ہم پر حملہ آور ہے، اس کے خلاف وہ جو ہے نا ایک مواد ایسا جو بالکل عام سطح کا بندہ سمجھ لے، وہ خطیب اور واعظ کی سطح پر ہمیں تیار حالت میں دینا ہوگا۔ ہر خطیب، اور ایک ایسی موومنٹ میرے نزدیک ضروری ہے جو ہر خطیب کو جا کے اللہ کا واسطہ دے کر کہے کہ یہ ایک چیز ہے، یہ آپ نے اپنی اس مسجد کے ہر نمازی کو اس تہذیب کے خلاف، جیسے کہتے ہیں نا ایک ننگی تلوار بنائیں، 2 سال 4 سال 6 سال ہیمرنگ کریں ان کی، اور ان کو سمجھائیں کہ کون سا کفر جو ہے نا ان پر حملہ آور ہے۔ تو موٹی بات یہ ہے کہ اپنے دور کے باطل کے خلاف ایک بہت ہی ٹھیٹھ علمی کام تیار ہو پہلے مرحلے پر، دوسرے مرحلے پر اس کو جو ہے پھر ایک عوامی زبان جو ہے دے دی جائے۔ یہ دوسرے مرحلے پر ہوگا، پہلے اس میں مطلب اس کو بالکل عوامی زبان دے دی جائے۔ حتیٰ کہ ابھی اس وقت جو آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ مطلب اسی چیز کا ایک حصہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب وہی جو چیز ہے بالکل عام آدمی کو اس جنگ کا حصہ بنایا جائے۔ عام آدمی بیچارہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ نہ ہو سکتا ہے، اس کی ذہنی قوا اتنے مضبوط نہیں ہے کہ وہ خود ہی جو ہے نا اس جنگ کو سمجھ بھی لے ہوگا۔ مطلب تو پھر اہل دین کا، اہل علم کا پھر کیا کام ہے؟ تو ان کا تو کام یہی ہے کہ وہ مطلب، تو امامت بھی یہی، امامت بھی تو یہی ہے نا۔ تو امامت بھی کو 2 رکعت پڑھانا تو امامت نہیں ہے۔ تو اب یہ تھا مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ کام کیا جائے، علمی کام کیا جائے، اور اس کو پھر آسان زبان دی جائے، اور جب زبان ہم دے رہے ہیں تو وہ تحریری بھی ہو سکتی ہے، وہ اس طرح کی جو پروڈکشنز ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور لیکن میرے نزدیک یہ جنگ اس وقت تک جو ہے وہ کسی مطلب کھاتے میں نہیں شمار ہوگی جب تک ہمارا واعظ اور خطیب جو ہے اس جنگ میں نہیں کودتا۔ ہمارے جتنے بڑے ائمہ علماء اس وقت مطلب ماشاءاللہ جو زندہ ہیں، ان لوگوں کو اس کا بندوبست کرنا ہوگا کہ وہ مسجد کو اس جنگ میں لیں۔ مطلب جب تک ہم یہ مطلب ٹھیک ہے، اللہ یہ صرف یہ امت کو جگانے کے لیے چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں جب تک ہماری مسجد نہیں جاگتی، جب تک ہماری مسجد جو ہے وہ اس جنگ کے اندر نہیں کودتی۔ ہر مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر جو اس وقت کھلا حملہ ہے، نہ آپ کا عقیدہ نہ آپ کی تہذیب، حتیٰ کہ یہاں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر اس چیز پہ جو ہے نا بحثیں ہونے والی ہیں کہ مرد کی شادی جو ہے کیا قباحت ہے اس کے اندر کیا، اور دلیلیں دینے والے بھی آ جائیں گے، آپ کو دلیلیں دینے والے آ جائیں گے کہ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، آپ سمجھیں، آپ کو قرآن حدیث کو آپ سمجھے ہی نہیں آج تک، ابھی اس مسئلے کے تو مطلب اس وجہ سے آپ کا ہر چیز اس وقت خطرے میں، ہر چیز اس وقت خطرے میں، تو مطلب مسجد کو آپ اس جنگ میں لے آئیے۔ شیخ آپ کی اس گفتگو کے بین سطور میں یہ سمجھ لوں یا میں ٹھیک سمجھوں گا کہ اس فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے میں واعظ اور خطیب کا بڑا ہاتھ ہے، تو اس کو بجھانے میں بھی واعظ اور خطیب اپنا کردار ادا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک ہے، یعنی اور یہ اس کا کفارہ ہوگا، کفارہ ہوگا، اور اگر اس کی مطلب ہے خطیبوں کو اگر اس کی قیمت بھی دینی پڑے تو میرا خیال ہے کہ دینی چاہیے، وہ کفارہ ہوگا اس کا، بالکل صحیح بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے جو ہمارا فطری اور اسلامی اور تہذیبی جو ہمارا چینل ہے یا ہمارا جو ذریعہ ابلاغ ہے وہ مسجد ہے. جی، یعنی جسے کہتے ہیں نا ایبسولوٹلی مسجد ہے، اور اس کے ماں سوا جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اتنا کہہ لیجئے کہ اس مقصد کے حصول کو پہنچنے کے لیے ان کی جتنی کوشش ہے نا، مطلب میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، آپ جو کچھ بول رہے ہیں، یہ جو کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، مطلب یہ سارا کچھ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہے. مطلب یعنی مسجد اگر نہیں آتی میدان میں تو ہم مار کھائیں گے، اللہ بچا کر رکھے. مطلب یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی میڈیا میں آئیں، میڈیا کو کریں، آپ کے نزدیک یہ چیزیں ثانوی ہیں، اور مسجد، مدرسہ، مکتب، آپس کی نشستیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، یہ جو فطری طریقے ہیں انہی سے مضبوط اور علمی کام ہوگا. یعنی مسجد سے بڑا میڈیا کیا ہے؟ میڈیا کیا ہے واللہ ہے. مطلب وہ محمد قطب وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی اگر کوئی اس کا وزن کیا جائے تو ہر جمعے ٹنوں کے حساب سے جو ہے نا وہ چیزیں پھینکی جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے. کہتے ہیں مطلب مجھے جو چیز پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے ممبر سے اس وقت کا جو عام مسلمان ہے اس کو اپنے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے دیا کیا جائے. مطلب تو اس وجہ سے دیکھیں، ویسے مطلب میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جو جس کو آپ یہ ریگولر میڈیا کہتے ہیں، یہ عام طور پر اس کے لیے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، اللہ عالم مطلب یہ آپ کو اس میں کچھ ایکسس مل جائے تو وہ اللہ کسی حد تک میرے نزدیک تو اتفاق ہوگا. یعنی اتفاق ہے کہ آپ کو اس میں کچھ موقع مل جائے. شاید سوشل میڈیا سے آپ امیدیں رکھ لیں تو فی الحال اس کی گنجائش ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر قدغنے لگانا اتنا آسان نہیں ہے. وہ ان کے ہاتھ سے، کسی کے بھی ہاتھ سے میرا خیال ہے نکل رہا ہے، نکل گیا ہوا ہے. اس پر اگر وہ کچھ لگائیں گے تو اس کے لیے خاصا سارا جو وہ اپنی آزادیاں بھی کم کر لیں گے. اس لیے سوشل میڈیا سے تو آپ شاید خاصی حد تک، وہ سوشل میڈیا تو بیٹھ کے ہیں نا بنیادی طور پر، لیکن یہ جس کو آپ ریگولر میڈیا کہتے ہیں، مطلب اس میں تو بہت زیادہ گنجائش اس کی نہیں دیکھتا کہ صاف کھری دعوت جو ہے، جو وقت کے باطل کو مطلب اندر تک تکلیف دے، اور یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو ہے نا یہاں پر چل لے گی. میں تو اس کی مطلب بہت زیادہ وہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاج اور ضرورت مند بھی نہیں ہیں. ہمارے مطلب مسجدوں میں اللہ برکت دے دے، ہمارے ان نمازیوں کے اندر برکت دے دے، ان محرابوں میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے، اور بس اس خیر کو کسی طریقے سے ہم برآمد کرنے کے مطلب کچھ طریقے، نسخے جو ہے نا وہ نکال لیں تو یہ بہت کافی ہے انشاءاللہ. شیخ، آپ نے فرمایا کہ مسجدیں خیر کا مرکز ہیں اور واقعی یہی ہیں، لیکن امت جو مسجد سے کٹ گئی ہے، فلم، ڈرامہ، تھیٹر، یعنی اس کی دلچسپی کے لیے اتنے سامان بنا دیے گئے ہیں، تو اس امت کا مسجد کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے دعوتی انداز میں، یعنی دعوت کے سلسلے میں ہم بات کریں کہ امت کی دلچسپی مسجد سے پیدا ہو. امت کی دلچسپی جو مسجد سے ختم ہوئی، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہاں ان کی مرضی کی چیز نہیں ملی، جو ان کی فطرت کی آواز تھی وہ نہیں ملی، ان کو وہاں سے مطلب فرقہ واریت یا اس طرح کی چیزیں ملی تو امت کٹی ہے، یا اس کے کچھ اور اسباب بھی ہیں؟ مسجد کی اپنی ایک سٹرنگتھ ہے، اس کی سٹرنگتھ کا اپنا ایک ایریا ہے، اور یہ جو فلم ہے، یہ تھیٹر ہے، اس کی اپنی ایک سٹرنگتھ ہے. یعنی بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے، اس کا نام ہے عقل اور فطرت. پھر ایک چیز انسان کے اندر پیدا کی ہے، اس کا نام ہے خواہش اور شہوت. انسان مطلب کے اندر یہ دونوں کچھ ہے. یعنی مسجد کو اللہ نے جو چیز بخشی ہے وہ ہے جو انسان کے اندر پائی جانے والی عقل اور فطرت ہے، اس کو مخاطب کرتی ہے، اس کو مخاطب کرتی ہے اور اس کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے اور اس کی پوری غذا دیتی ہے. اچھا،
یہ جو ہے مطلب یہ زور بھی لگا لیں تو یہ انسان کے اندر جو پائی جانے والی خواہش اور شہوت ہے یہ اس کو مطلب ایڈریس کریں گے اور اس کو کمیونیکیٹ کریں گے اور اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں گے. اور بلا شبہ مطلب ایک بہت بڑی خلقت کے اندر بہرحال شہوت ہی طاقتور ہوتی ہے بنسبت اس کی عقل کے اور فطرت کی جو آواز رکھی ہوئی ہے مطلب اس کے. لیکن اور مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اور میں بھی بالکل کوئی ایسا خیالاتی وہ نہیں ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آ جانا ہے کہ مسجدوں نے یوں جو ہے بھر جانا ہے کہ کسی نے نام نہیں لینا ہے فلم دیکھنے کا. ایسا نہیں ہے. بہت بڑی خلقت جو ہے وہ بہرحال فلمیں ہی دیکھے گی, وہ ڈرامے ہی دیکھے گی, وہ یہ سارا کچھ ہی دیکھے گی. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ حق کو کیا بہت بڑی کثرت چاہیے ہوتی ہے؟ حق کو کبھی بھی بہت بڑی کثرت نہیں چاہیے ہوتی ہے. حق کو تو ایک بہت تھوڑی سی ایک معاشرے کے اندر ایک چھٹی ہوئی اور ایک چنیدہ سی جمعیت حاصل ہو جاتی ہے تو حق کا کام ہو جاتا ہے. اچھا باقی کی چیز جو ہے نا, باقی کا جو ہے وہ اس حق نے خود کرنا ہے. حق کے اندر اللہ نے جو ہے نا وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ جب وہ تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ بھی میدان میں آتا ہے تو باطل پر اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. اچھا اور یہ ہے کہ کچھ دیر تک جو ہے نا وہ خلقت نے بہرحال کرنا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آخرت کی پکار ہے اور ایک طرف جو ہے دنیا کی شہوتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کا ہے. اور ان دونوں فریقوں کے مابین ٹھن تو جائے, پھر ٹھنی ہوئی نہیں ہے. حق اہل حق ہیں کہاں میدان میں؟ مطلب ابھی تو صرف جو ہے نا وہ اہل شہوت ہی ہیں. اہل حق تو اللہ ماشاءاللہ مطلب مسجدیں بھی وہ اسلام کی وہ جنگ تو لڑ ہی نہیں رہی, وہ لے کر ہی نہیں آ رہی, اس باطل کو چیلنج ہی نہیں کر رہی, اس کے خلاف جو ہے عقول کو مطلب پوری طریقے سے ایک مہمیز دینا اور ایک تحریک دینا وہ نہیں کر رہی. اور کیا سارا کچھ ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی خلقت جو ہے وہ فلم میں چلی گئی ہے, وہ ڈرامے دیکھتی ہے, وہ صرف ٹی وی دیکھتی ہے. مگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تعداد بھی جو اس گئے گزرے دور میں بھی اور تمام تر اسلام کی پسپائی کے باوجود وہ خلقت جو مسجد میں پہنچی کہ آج بھی تھوڑی ہے؟ آج بھی تھوڑی تو نہیں ہے. ایک مسجد میں ماشاءاللہ جی خوش ہو جاتا ہے وہ جب نماز پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ یوں لوگ نکلتے ہیں, وہ جوتے پہننے کی جگہ کھڑا ہو کے میں تو دیکھتے رہتا ہوں بعض اوقات ماشاءاللہ یار مطلب اتنے نمازی ہیں. ابھی بھی زور لگا لیا ہے نا, یعنی اس تہذیب نے 200 سال میں زور لگا لیا. یعنی اصولاً ایک بندہ نہیں ہونا چاہیے تھا مسجدوں میں آنے والا, بولے جتنا مطلب وہ کر لیا. جتنا دنیا کو یعنی دنیا کو میرا خیال ہے کبھی اتنا مزین نہیں کیا گیا ہوگا جتنا ان 200 سالوں کے اندر مزین کیا. اتنا زیادہ حسین بنا دیا گیا ہے, سارا کچھ کر دیا گیا. پھر ماشاءاللہ یہ لوگ آتے ہیں اور یہ محض اسلام کی قوت ہے. یعنی ہم نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا نا. کیا کمال کیا ہے کسی بھی میرا ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی خطیب کے اندر کوئی ایسی چیز تھی کہ لوگ کھنچے چلے ہیں, ایسا نہیں تھا. اللہ ماشاءاللہ ہوگا کہیں کوئی اللہ نے کوئی ایسا بندہ رکھا ہوگا, ورنہ بلوں ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جو چیز دی جا رہی تھی سادہ اذان کی آواز کھینچتی ہے. مطلب ہر بندہ جب مرتا ہوا دیکھیں ہمارے پاس بھی تو اسٹرینتھ کا ایریا ہے, ہمیں تو اس پہ کرنا ہے. ہر بندہ جب مرتا ہے اپنے باپ کو دفن کر کے آتا ہے, اپنی ماں کو دفن کر کے آتا ہے, ایک بار تو اس پر دنیا کی حقیقت کھلتی ہے نا کہ دنیا یہ ہے. تو وہ شاید وہ اس کو دیکھ کر اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد وہ مسجد آیا ہے. ہمارا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہماری کسی حسن بیان سے مطلب وہ کسی کا کچھ مطلب تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا بھی اپنی حقیقت بہرحال بتاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قرآن کی آواز لو. تو یعنی آخرت کی پکار میں اللہ نے ایک قوت رکھی ہوئی ہے, ایک طاقت رکھی ہوئی ہے. انبیاء کو جو اللہ نے چیز دی ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے, معمولی نہیں ہے. ہم ایک بہت بڑی طاقت کے خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ فلم اتنا لے گئی ہے اور ٹی وی اتنے لوگوں کو لے گئی ہے. ہمارے پاس مسجدوں میں جو خلقت پہنچتی ہے ہمارے لیے بڑی ہے. اس سے آدھی بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی ہے. تو ہمیں پریشانی نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا جو پریشانی وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے جو خلقت اس کو ہم کیا دے پائیں. جو پریشانی کی بات ہے وہ آج بھی یہی ہے اور اس پہ پریشان ہونا چاہیے.